السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ آج میں بھی بہت بہتر ہوں۔ آج جو ہے 4 دن بعد ولاگ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی، ٹھنڈ بہت زیادہ اس کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ آج بہت بہتر طبیعت ہے تو میں نے کہا جی آپ لوگ کے ساتھ جو ہے ولاگ شیئر کر دوں۔ 4-5 دن کا مکس کر کے رکھی ہوئی تھی ویڈیو، اور جو میں آپ لوگ ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ویسے تو تھمبنیل میں آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے، اور جو ہے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے میری اپنی زندگی پر۔ میں اپنی زندگی کی کچھ جو باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہی ہوں آج۔ سب سے پہلے جو ہے نا، آپ لوگوں نے پہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر منزل آسان ہے۔ اچھا جی، میں آپ لوگ کو بتاتی چلوں گی، جب میری بیٹی پیدا ہوئی تھی ارحا، تو جب یہ پیدا ہوئی تو اس کے پیدا ہونے کے 2 دن بعد ہی اس کو بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ اتنا تیز بخار ہو گیا تھا کہ جی ڈاکٹر کے پاس چیک کروانے لے کر گئے تھے، ہاسپٹل لے کر گئے تھے، تو ڈاکٹر نے اس کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ جو بچی ہے اس کو سانس نہیں آ رہا، اور جو ہے ہمیں اس کو جو ہے ابھی ہمیں اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا۔ تو ہاسپٹل لے کر گئی تھی میری نند اور میری بڑی بہن تھی، اور جو ہے میرے ہسبینڈ بھی نہیں گئے تھے، اور میں تو اس وقت جو ہے چلے میں تھی، تو جو میں بھی نہیں گئی تھی، اور اس لیے جو ہے وہ لوگ چیک کروانے گئے تھے، تو انہوں نے بولا تھا کہ ہم مدر کو بھی نہیں لے کر آئے اور فادر کو بھی نہیں لے کر آئے، تو ہم جو ہے ایسے نہیں کروائیں گے اس کو ایڈمٹ، ہم گھر لے کے جائیں گے اور ان کی مدر سے مشورہ کر کے جو ہے ہم لوگ پھر اس کو لے کر آئیں گے، اور پھر جیسے وہ کہیں گے تو ہم اس کو ایڈمٹ بھی کر لیں گے۔ اچھا، یہ لوگ لے کر اس کو گھر آیا، تو جب یہ لوگ اس کو لے کر گھر آیا تو انہوں نے آ کے مجھے یہ بات بتائی کہ اس طرح سے ڈاکٹر نے کہا ہے، تو جی میں اتنی زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اور میں نے اتنا رونا شروع کر دیا تھا، کہ میں آپ لوگ کو بتا نہیں سکتی۔ میرا خود کا سانس نہیں آ رہا تھا، میری یہ حالت ہو گئی تھی کہ میری خود کی بھی جو ہے سانس اٹک گئی تھی، اور میرا سانس نہیں آ رہا تھا، میری اتنی بری حالت ہو گئی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے بولا جیسے ڈاکٹر نے کہا آپ ویسے کر لیں، کوئی بات نہیں، آپ لے جائیں اس کو نا ہاسپٹل۔ پتہ نہیں کس طرح دل پہ پتھر رکھ کے میں نے یہ بات کر دی تھی کہ آپ اس کو ہاسپٹل لے جائیں، لیکن ہاسپٹل جانے سے پہلے نا میری سسٹر نے نا اس کے منہ میں نا ایک ڈراپ ڈال دیا تھا پیناڈول سرپ کا۔ کہہ رہے تھے کہ بچی بہت چھوٹی ہے، 2-3 دن کی بچی ہے، پتہ نہیں اس کو پیناڈول دینا سیف ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک ڈراپ اس کے منہ میں ڈال دیا تھا۔ اچھا، وہ ایک ڈراپ اس کے منہ میں ڈالا ہے، اور اس کو لے کر جو ہے نا یہ لوگ ہاسپٹل چلے گئے، اور پیچھے سے جو ہے پہلے میں بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن پھر میں نے کیا کہا، میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس کو مجھے دیا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو پالنا ہے، بس یہ دل میں سوچ لیا، اور میں نے کہا میرا اللہ تعالیٰ پہ جو ہے یقین ہے وہ پختہ ہے، اور میرے بس اللہ پہ یقین ہے کہ اللہ نے جو ہے میری بچی کو ٹھیک کر دینا ہے، اور بس میں نے یہ بات سوچی، اور میرے ہسبینڈ کی کال آ گئی۔ اچھا، جب میرے ہسبینڈ کی کال آئی تو میں بہت زیادہ ڈر گئی، اور میں بات ہی نہیں کر پا رہی تھی، میرے منہ سے کچھ نہیں نکل رہا تھا، میرا زبان اتنی زیادہ لڑکھڑا رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیسے بات کروں، تو میں نا ان سے یہی کہتی کہ مجھ سے بات نہیں ہو رہی، تو مجھے بتائیں کہ ارحا ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ارحا بالکل ٹھیک ہے، اور ہم لوگ گھر واپس آ رہے ہیں۔ اچھا، جب انہوں نے یہ بات کی تو میں نے ان کی اس بات پر نا یقین نہیں کیا بالکل بھی، میں نا رونے شروع ہو گئی، اور میں نے کہا آپ مجھے صحیح سے بتائیں، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو کہتے ہیں ارحا بالکل ٹھیک ہے، میں نے کہا ہے نا ہم لوگ گھر واپس آ رہے ہیں، ارحا ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا مجھے نا ارحا کی آواز سنائے، تو پھر انہوں نے نا ارحا کی مجھے آواز سنائی، اور یہ لوگ گھر آ گئے نا۔ تو اچھا، یہ لوگ جب گھر آ رہے ہیں نا، تو میں پیچھے سے میں نا اپنی ساس سے یہی کہہ رہی ہوں، اور میری نند تھی اور میری ساس گھر پر تھی نا، میں ان سے یہی کہی جا رہی ہوں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ارحا ٹھیک نہیں ہے، اور یہ لوگ نا مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ارحا ٹھیک ہے۔ تو میری نند نے کہا اس نے تمہیں آواز سنائی ہے نا؟ میں نے کہا آواز سنائی ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا، پتہ نہیں مجھے کیوں، لیکن میں بس دل میں یہ سوچا ہوا تھا کہ میں نے اللہ پہ ہی چھوڑ دی ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں پھر۔ اچھا، 10 منٹ میں یہ لوگ نا گھر پہنچ گئے، جیسے یہ گھر آئے میں نے ارحا کو دیکھا، اور ارحا بالکل ٹھیک، تو نا میں نے اپنی سسٹر سے پوچھا کہ تو میری سسٹر نے مجھے بتایا کہ جی ڈاکٹر نے کہا ہے، جیسے ہی ہم لوگ اس کو ہاسپٹل لے کے گئے نا، تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ یہ وہی بچی ہے جو آپ اس کو آدھا گھنٹہ پہلے میرے پاس لے کر آئے تھے؟ تو انہوں نے بولا ہاں جی یہ وہی بچی ہے، تو انہوں نے کہا یہ کوئی اللہ کا معجزہ ہو گیا ہے، جو یہ بچی بالکل ٹھیک ہے، اسے تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے نہ سانس کا مسئلہ ہے، نہ اس کو فیور ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ہے، بچی بالکل نارمل ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس کو آپ گھر لے جائیں، اس کو کوئی ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ یار میں اللہ کا اتنا شکر ادا کیا، اتنا شکر ادا کیا، اس وقت جو ہے میں پڑھ نہیں سکتی تھی، نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، کیونکہ میں جس حالت میں تھی اس میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی، لیکن میں نے زبان سے اتنا شکر ادا کیا، اتنا شکر ادا کیا نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ پھر میں جو ہے اسی وقت بیٹھے بیٹھے نوافل جو ہے مان لیے تھے، اور یہ کہا تھا کہ جب میں جو ہوں اس سے فارغ ہوں گی تو میں ضرور نوافل جو ہے اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے نفل جو ہے وہ میں ضرور ادا کروں گی، اور بس دل میں یہی خیال تھا کہ بس اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا تھا نا کہ بس جو اللہ نے دیا ہے، اور اللہ نے ہی اس کو پالنا ہے، اور بس اللہ پہ یقین۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اللہ پر یقین نہیں چھوڑنا، کبھی بھی کبھی بھی اللہ پہ یقین نہیں چھوڑنا، ہر بات میں بس یہی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ یقین پختہ رکھنا ہے، اور پھر ہر منزل جو ہے آپ کی وہ ہے آسان ہو جانی۔
انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ میں جو ہے نا شادی سے پہلے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی، قرآن پاک بھی پڑھتی تھی اور درود شریف پڑھنا نہیں چھوڑتی تھی۔ اچھا، درود شریف اور استغفار کی عادت جو ہے نا مجھے میری امی نے دی تھی۔ میری امی جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ انہوں نے جو ہے یہ عادت، میری جو عادت ہے یہ میں نے ان سے لی ہے۔ وہ جو عصر کی نماز کے بعد جو ہے نا پڑھنا سٹارٹ کرتی تھیں درود شریف اور استغفار، اور مغرب ہونے تک وہ اس جگہ پر بیٹھی رہتی تھیں اپنی جائے نماز پر اور یہی پڑھتی رہتی تھیں، اور جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تب وہ وہاں سے اٹھتی تھیں۔ میں اتنا تو نہیں پڑھتی لیکن بہت کوشش ہوتی ہے کہ میں پڑھوں۔ اچھا، میں بھی ایسے ہی کرتی تھی کہ عصر کے بعد سے جو ہے نا تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتی تھی اور سارے اپنے گھر کے جو کام ہوتے تھے وہ روٹین کے مطابق کام بھی کرتی رہتی تھی، اور ساتھ جو ہے نا استغفار اور درود شریف کی تسبیح بھی کرتی رہتی تھی میں۔ اچھا، پھر جو ہے میں کافی ٹائم ایسا میں نے کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا میں بیچ میں آ کے بس دنیاوی کاموں میں لگ گئی اور نماز بھی بہت زیادہ کم کر دی۔ 5 وقت کی تو نہیں پڑھتی تھی، بس کبھی 2 ٹائم کی پڑھ لی، کبھی 1 ٹائم کی، کبھی ایسا ہو جانا کہ میں نے بالکل ہی چھوڑ دی نماز نا، قرآن پاک بھی چھوڑ دیا اور تسبیح بھی چھوڑ دی نا میں نے۔ پھر بہت مشکل حالات دیکھے۔ میں اب آپ لوگ کو ہر بات تو نہیں شیئر کر سکتی لیکن پھر بھی میں نے کافی مشکل حالات دیکھے، بہت مشکلیں آئیں مجھ پر بھی۔ میرے ہسبینڈ کی جو ہے وہ کام بھی بالکل ختم ہو گیا تھا، ان کا اپنا کام تھا اور وہ بھی ختم ہو گیا تھا، بالکل گھر میں بیٹھ گئے تھے اور بہت ساری مشکلیں آئی تھیں۔ بس پھر ایک دن بیٹھے بیٹھے گھر جو ہے دل میں خیال آیا کہ یار میں کیا کر رہی ہوں اور میں کہاں جا رہی ہوں؟ تو بس وہی سوچا کہ یار میں بالکل نماز نہیں پڑھ رہی، قرآن پاک نہیں پڑھ رہی، شاید اس وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، جس وجہ سے میں جو ہے میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ بس پھر جو ہے میں نے نماز پڑھنا شروع کی، قرآن پاک شروع کیا اور وہی اپنی روٹین کے مطابق درود شریف استغفار کرنا شروع کیا، اور آہستہ 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 میرے سارے کام سدھرتے گئے اور سب کام آسان ہو گئے، اور میرے ہسبینڈ بھی آج ماشاء اللہ بہت اچھا کما رہے ہیں اور گھر بھی بہت اچھا چل رہا ہے ہمارا، سب کچھ بالکل سیٹ ہے۔ اور میرے سب سے بڑی بات، میرے دل کو سکون مل گیا، میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا، میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اتنا پریشان ہو گئی تھی کہ میں ہر چیز نیگیٹو سوچنے لگ گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا ہر چیز نیگیٹو ہے، سب لوگ غلط ہیں، مجھے ایسے لگنے لگ گیا تھا، اور میں نے بہت زیادہ، میرا دماغ بالکل خراب ہو گیا تھا۔ پھر کچھ ٹائم کے لیے جو ہے میں کراچی بھی چلی گئی تھی، بیچ میں 1.5 ماہ وہاں بھی لگا کر آئی ہوں، وہاں بھی بہت سب نے سمجھایا، علاج بھی کروایا لیکن کچھ بھی نہیں تھا، مجھے سب سیٹ تھا، صرف یہی تھا کہ میرے دل کو سکون نہیں ملتا تھا۔ اور بس جب نماز اور قرآن پاک شروع کیا، آہستہ آہستہ دل کو بھی سکون مل گیا اور جو ہے سب کچھ سیٹ ہو گیا۔ بس جی، یہ سب بتانے کا مقصد یہی ہے کہ نماز قرآن پاک نہ چھوڑیں اور تسبیحات کرتے رہیں، کچھ بھی پڑھتے رہیں، استغفار پڑھ لیں، سبحان اللہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، ان سب کی جو ہے بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، بہت زیادہ، جتنا میں کہوں اتنا کم ہے۔ باقی آپ لوگ کے سامنے ہے جو میں نے شیئر کیا اپنی، میرے ساتھ خود یہ سب ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے سب کچھ سیٹ ہے اور ہم بالکل ٹھیک ہیں۔